نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامن معراج کا موضوع ہے کہ قسم کھانا کب واجب ہوتا ہے۔ سامن اگر جان یا عزت کی حفاظت کا مسئلہ ہو تو آدمی کو اپنی خاطر یا کسی مسلمان کی خاطر قسم کھا لینا واجب ہے۔ اسی طرح اگر اپنے مال کی یا ایسے مال کی حفاظت کا مسئلہ ہو کہ جس کی حفاظت واجب ہو اور جو قسم کھائے بغیر ممکن نہ ہو تو وہاں بھی قسم کھانا واجب ہے۔ البتہ سامعین، آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جھوٹی قسم کھانے کی بجائے توریہ کرے اور اسی طرح احتیاط سے کام بھی چلا لے۔ سامعین، بعض مقامات پر قسم کھانا مستحب ہوتا ہے اور بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں قسم نہ کھانا مستحب ہے، یعنی کہ اگر اپنے یا کسی مسلمان کے مال کی حفاظت کا ایسا مسئلہ ہو جو واجب نہ ہو، یعنی کہ ایسا مال ہو کہ جس کی حفاظت واجب نہ ہو، تو اس کے لیے قسم کھانا مستحب ہے۔ سامعین، یہ وہ مال ہے کہ جس کی قیمت بہت کم ہو، اور سامعین بات پر زور دینے کے لیے قسم کھانا جائز ہے، یعنی کہ حق بات کو ثابت کرنے کے لیے یا حق بات پر زور دینے کے لیے اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے قسم کھانا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب بھی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، خدا مغفرت دینے میں دریغ نہیں کرے گا، اگرچہ یہ ممکن ہے کہ تم لوگ مغفرت طلب کرنے میں کوتاہی کرو۔ بے شک اس میں قرآن مجید میں اور کئی مقامات پر قسم کھائی گئی ہے اور ان تمام قسموں کا تعلق اسی قسم سے ہے، یعنی اسی قسم میں حق بات پر زور دینے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے قسم کھائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سامنے قسم کھانا کب مکروہ ہوتا ہے؟ کن واجب یا مستحب قسموں کے علاوہ کی دیگر حالتوں میں کلی طور پر قسم کھانا مکروہ ہے، خواہ وہ گزشتہ بات کے لیے ہو یا مستقبل میں ہونے والی کسی بات پر ہو۔ بہرحال عام حالتوں میں عام طور پر قسم مکروہ ہوتی ہے۔ بے شک قسم کھانا کب صحیح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جتنے ہیں ان میں سے کسی بھی نام کے ساتھ قسم کھائی جائے قسم ہو جائے گی۔ اور سامنے قسم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور حدیث مبارکہ میں غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب کو اس حال میں پایا کہ وہ اپنے سواروں کے ساتھ جا رہے تھے اور اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے منع فرماتا ہے کہ تم اپنے باپ کی قسم کھاؤ۔ جو شخص بھی قسم کھانے والا ہو سو وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ اور سامعین، کن قسموں کو پورا کرنا ضروری ہے اور کن کو نہیں، کہ بعض قسمیں ایسی ہے کہ ان کو پورا کرنا ضروری ہے، مثلاً ایسے کام کے کرنے کی قسم کھائی کہ جس کا بغیر قسم کھائے بھی کرنا ضروری تھا، مثلاً نماز پڑھنے کی قسم کھائی یا گناہوں سے بچنے کی قسم کھائی، تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اور سامعین، بعض قسموں کو توڑنا ضروری ہے، مثلا کسی نے قسم کھائی کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا یا اپنے ماں باپ سے بات نہیں کروں گا وغیرہ، تو قسم توڑ دے، کفارہ ادا کرے۔ اور سامنے تیسری قسم کہ اس کا توڑنا مستحب ہے، مثلا کسی چیز کی قسم کھائی اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ میں بہتری ہے، تو قسم توڑ دے اور وہ کرے جو اس سے زیادہ بہتر ہے اور کفارہ دے دے، کیونکہ بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی کام کی قسم کھائی پھر اس کے خلاف کو بہتر خیال کیا، وہ اس بہتر کام کو کرے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے۔ سامعین، اسی طرح اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی مگر اس کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا، مثلا کسی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں فلاں سے بات نہیں کروں گا انشاءاللہ، پھر بات کر لی، تو اس پر بھی کفارہ نہیں، کیونکہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قسم کھائی اور انشاءاللہ کہہ دیا تو وہ حانث نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شرک ہے، کہ سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو کعبے کی قسم کھاتے ہوئے سنا، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کی قسموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔